سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ابن یاسر کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سندر اور محمد بن قاسم کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ وہ اسی وقت کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر رواں ہو گیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں محمد بن قاسم ارمن بلا میں تھا اور دیبل کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ابن یاسر کے سامنے 100 میل سے زیادہ فاصلہ تھا اور اس کے پاس صرف 3 دن تھے۔ وہ اپنے سربراہ شبان سقفی کو نیرون کی صورتحال بتانے اور رہنمائی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ نیرون پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کے لیے دیوتا کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ان کا وجود ہے یا نہیں۔ وہ دوپہر سے کچھ پہلے نیرون سے نکلا تھا اور آدھی رات سے کچھ دیر پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ اس کی منزل اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ علی الصبح تمام فوج دیبل کی طرف کوچ کرے گی۔ کوچ اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ کچھ آدمی مسافروں کے بحروف میں آگے بھیج دیے جاتے تھے جو آگے کے تمام علاقے کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور محمد بن قاسم 2 قلعے فتح کر کے تیسرے قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ دشمن کی فوج قلعوں میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ توقع یہ تھی کہ راجہ داہر کے دستے گھاٹ میں ہوں گے اور شب خون بھی ماریں گے۔ ان خطروں کے پیش نظر محمد بن قاسم کی فوج کے کچھ آدمی رات کو ہی آگے دیبل کی طرف چلے گئے تھے۔ چونکہ جنگی لحاظ سے یہ علاقہ نازک اور خطرناک تھا، اس لیے ان آدمیوں کے ساتھ شبان سقفی خود ساتھ گیا تھا۔ یہ پارٹی ارمن بیلا سے کئی میل دور آ گئی تھی۔ انہیں ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ شبان سقفی نے اپنے آدمیوں کو راستے سے ہٹا کر بٹھا دیا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑے کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑا تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو شبان سقفی نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور فوراً ہی دوسرے آدمی نے اٹھ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو تم؟ شبان سقفی نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شبان سقفی نے عربی میں بات کی تھی۔ اس کے ساتھ مکران کا رہنے والا ایک آدمی تھا جو عربی بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے سندھی زبان میں شبان سقفی کا سوال دہرایا۔ میں ابن یاسر ہوں۔ وہ گھوڑے سے کود آیا۔ میں نے اپنے استاد کی آواز پہچان لی تھی۔ آپ کہاں؟ یہاں کیسے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد دیبل کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، شبان سقفی نے کہا۔ تم جانتے ہو ہم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ہراول کے دستے چل پڑے ہوں گے۔ تم کیسے آئے؟ کوئی خاص خبر ہے؟ ابن یاسر نے اپنے شعبے کے سربراہ شبان سقفی کو بتایا کہ نیرون میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سندر کو راجہ داہر نے بلایا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ اطاعت قبول کرنے والا معاہدہ توڑ دے، لیکن وہ انکار کر آیا ہے۔ میں اب یہ پوچھنے آیا ہوں کہ نیرون میں جو پر اسرار آگ شہر کے اوپر گھومتی ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے 1-2 دن اور کچھ نہ کیا تو نیرون ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آؤ ابن یاسر۔ شبان سقفی نے اسے راستے سے ہٹا کر بٹھا لیا اور بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں آگ کے یہ بگولے کہاں سے آتے ہیں۔ شبان سقفی نے اسے سارا معاملہ سمجھایا اور بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کیا کرے۔ مجھے ابھی واپس چلے جانا چاہیے، ابن یاسر نے اونگتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے گھوڑا بدل دیں۔ میں نے اپنے گھوڑے کو آرام کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، شبان سقفی نے کہا۔ تم گھوڑے کی پیٹھ پر سو جاؤ گے، لیکن ابن یاسر ہم سو گے تو ہماری تاریخ بھی اور قوم کی تقدیر بھی سو جائے گی۔ اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے۔ جا میرے رفیق، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ابن یاسر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ ریگستان کی ہنک اور خاموش رات میں کچھ دیر تک اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیتے رہے اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن کا پچھلا پہر تھا جب ابن یاسر نیرون میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کے کمرے میں گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ چارپائی پر گرتے ہی سو گیا۔ اس کے گھوڑے کے جسم سے پسینہ یوں ٹپک رہا تھا جیسے گھوڑا پانی سے نکل کر آیا ہو۔ آدھی رات سے کچھ پہلے پھر وہیں چیخیں سنائی دینے لگی جو کسی لڑکی بچی کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ ابن یاسر نے بہت سو لیا تھا۔ اس کے ساتھی جاگ اٹھے اور اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ چیخوں کے ساتھ فضا میں گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔
जो फजा में घूमती फिरती महसूस होती थी। इब्ने यासर उछलकर उठा और तलवार निकाल ली। मेरे साथ आओ दोस्तों, उसने अपने साथियों से कहा। आज के बाद ये आग के गोले नजर नहीं आएंगे। उसके 5 साथी तलवारें उठाए उसके पीछे निकल गए। मंदिर के घंटे और पंडितों के शंख बज रहे थे। ऊपर आग के गोले घूम रहे थे और इनमें चलती हुई चक्की जैसी आवाजें आ रही थी। शहर का कोई एक भी फर्द बाहर नजर नहीं आ रहा था। चांद उफक से कुछ ऊपर उठ आया था। ये अब पूरा नहीं रहा था। उसकी चांदनी में दूर तक देखा जा सकता था। इब्ने यासर की 2 दिनों की गैर हाजिरी में पुरअसरार आग के गोलों और चीहों का ये सिलसिला चलता रहा था और दिन को 1-8 घंटे के लिए जमीन से आग और पानी के फवारे फूटते थे। शहर के बाज मकान खाली हो गए थे। लोग शहर से चले गए थे। पहले जब पुरअसरार और खौफनाक सिलसिला हुआ था तो बाज लोग घरों से निकल आते थे, लेकिन 2 दिनों से उन्होंने बाहर आना छोड़ दिया था। इब्ने यासर बड़े मंदिर की तरफ जा रहा था और वो अपने साथियों को बताता जा रहा था कि शबान सख्फी ने उसे क्या बताया है। वो जूं मंदिर के करीब होते जा रहे थे, नस्वानी चीहें और ज्यादा बुलंद होती जा रही थी। ये चीहें मंदिर के अंदर हैं या मंदिर के चबूतरे पर, इब्ने यासर ने अपने साथियों से कहा। और ये किसी जिन या हिंदुओं की देवी की चीहें नहीं, ये इंसानी चीहें हैं और हमें चीहने वाली को पकड़ना है। इब्ने यासर, उसके एक साथी ने कहा, तुम गैबी महलूक को तो हाथ डालने नहीं जा रहे। मैं डर सा महसूस कर रहा हूँ कि तुम आसमानी आग को भगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम में से जिस किसी के दिल पर जरा सा भी खौफ है वो सूरह फातिहा का विर्द करता रहे। इब्ने यासर ने कहा, कुरान के सामने कोई गैबी महलूक या आसमान की आग नहीं ठहर सकती, ना दिल पर कोई खौफ रहता है। 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर इसके ये अल्फाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, दोहराते रहो। उसके साथियों ने ये विर्द शुरू कर दिया और वो मंदिर की तरफ बढ़ते गए। इब्ने यासर अपने साथियों के साथ उस कुशादा गली में दाखिल हो गया जो कुछ आगे जाकर खत्म हो जाती थी और वहां से कोई 50 गज आगे मंदिर था। चांद कुछ और ऊपर आ गया था और उसकी शफाफ चांदनी मंदिर पर पड़ रही थी। जब ये 6 अरब गली में से निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं हो सकता था, मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ती और चीखती जा रही थी। चबूतरे पर जाकर वो मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंदर से 2 आदमी निकले। उन्होंने लड़की को बाजुओं से पकड़ा और उसे घसीट कर चबूतरे की सीढ़ियों तक लाए और उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे छोड़ दिया। लड़की की चीखें और ज्यादा करहत और बुलंद हो गईं और वो फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर के अंदर से जब 2 आदमी निकले थे तो इब्ने यासर अपने साथियों के साथ एक दरख्त की ओट में हो गया और बैठ गया था। लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन तीसरी या चौथी सीढ़ी से उसका पांव फिसल गया और वो फिर नीचे आ पड़ी। इस दौरान शहर के ऊपर आग के गोले उड़ते रहे। ऐसी हिबतनाक हालत में अपने दिल को मजबूत रखना हादसा मुश्किल था। दिल की मजबूती के लिए अरब के ये 6 मुजाहिद अल्लाह के कलाम का विर्द कर रहे थे। लड़की के कद और जिस्म से पता चलता था कि वो कोई जवान लड़की नहीं, वो 12-14 साल की बच्ची मालूम होती थी। वो चीखती हुई उठी और सीढ़ियां चढ़ गई। वो मंदिर की तरफ चलने लगी। उसकी चीखें खामोश हो गईं और वो गिर पड़ी। उसके साथ ही फिजा में आग के जो गोले और बगोले उड़ रहे थे वो गायब हो गए और नेरोन की रात बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसे लगता था जैसे ये शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। मंदिर में से वहीं 2 आदमी बाहर आए। उन्होंने लड़की को उठाया और अंदर ले गए। इब्ने यासर अपने साथियों को साथ लेकर मंदिर के सामने से ऊपर जाने की बजाय एक तरफ ऊपर गया। पहले वो खुद बड़े दरवाजे में दाखिल हुआ। ये एक राहदारी थी जो सुरंग की मानद थी। आगे कुछ रोशनी नजर आ रही थी। यासर ने अपने साथियों को इशारे से बुलाया और सरगोशी की कि किसी किस्म की आवाज पैदा न हो। वो राहदारी की दीवार के साथ एक कितार में दबे पांव बढ़ते गए। अंदर से 1-2 आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आगे जाकर राहदारी के साथ दाएं और बाएं से तारीक राहदारियां मिलती थीं। इब्ने यासर आगे बढ़ता गया। बोलने की आवाजें आगे थीं। वो एक दरवाजे तक पहुंच गए। ये एक कुशादा कमरा था। उसके फर्श पर चटाइयां बिछी हुई थीं। दरमियान में एक चबूतरा था जिस पर एक बट बैठा हुआ था। ये बिल्कुल उरियां था। दीवारों के साथ तराशे हुए पत्थरों के इसी किस्म के उरियां बुत थे। इस कमरे की चारों दीवारों में एक एक दरवाजा था। इस कमरे की 2 दीवारों में मिट्टी के दिए रखे हुए थे जो जल रहे थे। इब्ने यासर अपने साथियों के आगे आगे था। किसी की बातें सुनाई दे रही थीं। यासर दीवार के साथ साथ एक दरवाजे के करीब गया। ये एक और कमरा था जो ज्यादा कुशादा नहीं था। ये शायद पंडितों का रिहायशी कमरा था। इबादत वाला कमरा शायद किसी और तरफ था। इस रिहायशी कमरे में 3-4 दिए जल रहे थे। कोई दरीचा और कोई रोजन नहीं था।
اندر جلتے ہوئے تیل کی بدبو تھی۔ اس رہائشی کمرے میں 4 آدمی تھے اور 2 جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ یہ سب گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان 12-13 سال کی سانولے رنگ کی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مریضوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اور ہر طرف دیکھنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کہیں سے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں اور اس پر دہشت طاری ہے۔ ایک پنڈت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور اس کا ماتھا چوما جیسے یہ اس کی بچی ہو۔ ایک لڑکی نے ایک پیالہ اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ معلوم نہیں اس پیالے میں کیا تھا۔ لڑکی بےتابی سے پینے لگی۔ جب وہ پی چکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے روتے کہا۔ مجھے گھر جانے دو، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابن یاسر دروازے کے ساتھ اس طرح لگا کھڑا تھا کہ اندر والوں کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، اور چونکہ اندر والے لڑکی کے ساتھ الجھے ہوئے تھے اس لیے وہ دروازے کی طرف نہ دیکھ سکے۔ ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے جواب میں ان 6 کے 6 عرب مجاہدوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مندر جیسے ہل گیا ہو۔ مندر کے کمرے بانس سے تھے جن میں 6 مجاہدین کی گرج کچھ دیر مندر کی محدود فضا میں آگ کے گولوں کی طرح گھومتی اور گونجتی رہی۔ 6 کے 6 مجاہد بڑی تیزی سے اندر گئے اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی اس قدر ڈر گئے تھے کہ ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ سب لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابن یاسر نے کہا۔ وہ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں 3 تو صاف طور پر پنڈت نظر آتے تھے، چوتھا آدمی عجیب سے حلیے کا تھا اور وہ جوان لڑکیاں تھیں اور ایک یہ چھوٹی بچی تھی۔ ابن یاسر نے اپنے اس ساتھی کو جو سندھ کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا اپنے پاس بلا کر کہا کہ میری ان کے ساتھ باتیں کراؤ۔ اس کے اس ساتھی نے ترجمانی شروع کر دی۔ چھوٹی لڑکی دوڑ کر ابن یاسر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ یہ لوگ اسے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن یاسر نے کہا۔ لڑکی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پنڈت نہیں لگتا تھا، پھر اس نے بازو لمبا کر کے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ابن یاسر کی ٹانگوں میں سکڑنے لگی جیسے بہت ہی ڈری ہوئی ہو۔ اس آدمی کی شکل و صورت تھی ہی بڑی ڈراؤنی۔ اس کا چہرہ کھردرا اور پرہت تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی جس کے آدھے بال سفید تھے۔ اس نے مونچھیں مروڑ کر اوپر کو کی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ اس کے سر پر پگڑی نما ٹوپی سی تھی۔ اس کے کانوں میں چوڑیوں جیسے بڑے بڑے رینگ تھے جو شاید لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ کپڑے کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں موٹے منکوں کی مالا تھی۔ یہ آدمی کسی پہلو مذہبی پیشوا نہیں لگتا تھا اور وہ پنڈت تو تھا ہی نہیں۔ ابن یاسر نے جھک کر لڑکی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، دلاسا دیا اور کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ شخص مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا، لڑکی نے بتایا۔ ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑ لیتا تھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ماتھے پر پھیرتا تھا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اندر جلن شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ پنڈت مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی گل میں چھوڑ آتے تھے۔ مجھے اتنی ہی ہوش ہوتی تھی کہ میں پنڈت کی طرف بھاگتی تھی اور مجھے گھسیٹ کر پھر باہر پھینک آتے تھے۔ کبھی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی۔ جب میں ہوش میں آتی تو جلن کم ہونے لگتی تھی۔ پھر یہ مجھے شربت پلاتے تھے اور میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ آدمی مجھے کھا جائے گا۔